فرسٹ سیکشن ہے، اس کی اٹینڈنس سٹارٹ کر رہے ہیں عبداللہ. جن کی اٹینڈنس نام لوں گا وہی یہاں پر پریزنٹ بولیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی میسیج نہیں کرے ابھی فی الحال، جب تک اٹینڈنس نہیں ہم لے لیتے. تو جس کا نام لے رہا ہوں وہ اٹینڈنس دے، پریزنٹ لکھ دیں یہاں پر. اس کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے تو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ لگ گئی. عبداللہ، آمنہ قاضی، انم شاہد الدین، اقصی، اریبہ فاطمہ، بلال ناصر، کمال حسین، مریم ریاض. اریبہ فاطمہ لگ گئی، بلال ناصر لگ گئی، کمال حسین لگ گئی، مریم ریاض لگ گئی. محمد طلحہ، محمد عدیل، محمد احسن علی، محمد طلحہ، محمد عدیل، محمد احسن علی. احسن علی ہو گئی. محمد علیان، محمد علیان، محمد بسام حسین، محمد بسام حسین، محمد حبیب اللہ خان، محمد حبیب اللہ خان، محمد حرب رضا، محمد حرب رضا. اچھا جی. محمد نایان عثمانی، محمد اویس، نایان عثمانی، محمد اویس. اویس ہو گئی. نثار احمد، سمیر علی، شہیر احمد خان، سید فرحان نوید، سید علیان الدین، سید حمزہ علی. علیان الدین ہو گئی. سید حمزہ علی. محمد نہیان عثمانی ہو گئی. سید حمزہ علی، سید سجاد علی، طاہا وہاب، یاسین. طاہا وہاب ہو گئی. زین علی، یاسین ہو گئی. زین علی. اچھا جی، اب سیکنڈ سیکشن ہے ہمارے پاس، تھرڈ ہے یہ. فرسٹ سیکشن میں تو نام ہی نہیں ہے کسی کا. تھرڈ سیکشن ہمارے پاس سٹارٹ ہوا ہے. نبیل ابرار. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ فورتھ سیکشن ہے ہمارے پاس. اس کی اٹینڈنس سٹارٹ کرتے ہیں. جن اسٹوڈنٹس کے نام لے رہا ہوں صرف وہی یہاں پریزنٹ بولیں، باقی اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پریزنٹ نہیں بولیں. اچھا جی، یہ فورتھ سیکشن ہمارے پاس آ گیا ہے. عباس علی قریشی، عباس علی قریشی، علی ریحان رفت، امبرین منصور. علی ریحان رفت ہو گئی. امبرین منصور، انسم محمد، اریبہ، بصیر الحق. انسم محمد ہو گئی. اریبہ، بصیر الحق. حذیفہ بدری، مزمل احمد. حذیفہ بدری، مزمل احمد ہو گئی. مزمل خان، نعمان رشید، مزمل خان، نعمان رشید. اسامہ راشد، اسامہ راشد. رخسار مقصود، سلینہ بینجامن، شایان احمد. رخسار مقصود، سلینہ بینجامن، شایان احمد خان ہو گئی. شایان احمد ہو گئی. شہراز اقبال، سید علی فیضان چشتی. شہریار اقبال، سید فیضان، سید علی فیضان چشتی. سید عظیم علی، فیضان چشتی ہو گئی. سید عظیم علی. سید محمد احسن. شہریار اقبال ہو گئی. سید محمد احسن. سید محمد جبران. اسامہ راشد ہو گئی. سید محمد جبران. وجیہہ صدیقی. سید محمد جبران ہو گئی. وجیہہ صدیقی. یسریٰ. یسریٰ. زریاب علی شاہد. زریاب علی شاہد. یہ لو. ٹھیک ہے جی، اب یہ سیکشن ہمارا ہو گیا. لے لو ابھی. اب ففتھ سیکشن ہے ہمارے پاس.
5th سیکشن اسٹارٹ کر رہے ہیں، اوپن ہو جائے تو۔ اچھا جی، عبد الاحد جعفری، عبد المعیز، عبد الرحمن، عبداللہ امتیاز، ایمن کنول، عادل الطاف، عادل الطاف ایمن کنول ہو گئے۔ علی سبحان، علی سبحان ہو گئے۔ انس بن اسلم، اریبہ ندیم، ارسلان لطیف، اریبہ ندیم ہو گئیں، ارسلان لطیف ہو گئے۔ اشد بیگ، جاؤ اندر جاؤ، اشد بیگ، عاطر خان، اشد بیگ چغتائی ہو گئے، عاطر خان ہو گئے۔ عائشہ شہاب، بسمہ جعفری، عائشہ شہاب، بسمہ جعفری، دانیہ نعیم، دانیال خان، عاطر خان تو ہو چکے ہو نا، بار بار نہیں بولو پریزنٹ۔ دانیہ نعیم ہو گئیں، دانیال خان، دعا فاروق، عیشا ادیب، حافظ شہروز رضا، حمزہ احمد، ماہم عاصم، مہیرہ، مرزا انس بیگ، حمزہ احمد ہو گئے، دعا فاروق ہو گئی، بسمہ جعفری ہو گئیں، مرزا انس بیگ ہو گئے۔ محمد احسن، محمد اسد اللہ، محمد احسن، محمد اسد اللہ، ماہم عاصم ابھی ایم، ٹھیک ہے آپ کا نام ہو گیا، صحیح ہے لگ گئی۔ محمد حسنین، ٹھیک ہے ہو گئے۔ محمد بلال، محمد اسد اللہ، محمد افتخار انصاری، محمد افتخار انصاری، محمد محمود، محمد معیز خان، محمد مزمل، افتخار انصاری ہو گئے، مزمل ہو گئے۔ محمد راحیل خان، انم شاہد الدین، آپ ابھی بول رہی، ابھی تو ہم ایم میں چل رہے ہیں، آپ کا نام پتہ نہیں آیا نہیں آیا۔ محمد راحیل خان، محمد سجاد، محمد سمیع طارق، محمد شہیر احمد شیخ، نظرہ سلیم، نمرہ فاروق، اویس احمد خان، روشن احمد خان، نمرہ فاروق ہو گئیں، اویس احمد خان، روشن احمد خان، روشن احمد خان ہو گئے۔ سعد احمد مفتی، شہباز خان، شاہد حبیب، سعد احمد مفتی ہو گئے۔ شہباز خان، شاہد حبیب، شہراز، سمیہ عارف، سید علی شاہ، سید غیاث حسین، شہراز ہو گئے، سید علی شاہ ہو گئے۔ سید غیاث حسین، سید محمد احمد کمال، سید محمد بلال، سید محمد احمد ہو گئے۔ سید منیب الحق تو ہم نے ابھی نام لیے ہی نہیں ہے۔ سید محمد بلال عاصم، سید محمد میثم، سید مجتبیٰ حسین، سید مجتبیٰ حسین، سید منیب الحق، اب آیا آپ کا نام۔ سید مرتضی حسین زیدی، سید وجاہت علی، طٰہٰ حسین طرب خان، سید وجاہت علی ہو گئے۔ طٰہٰ حسین طرب خان، طیبہ، طروبہ ممتاز، واسق احمد، زوہا اقبال، طروبہ ممتاز ہو گئیں، زوہا اقبال ہو گئیں۔ واسق احمد نہیں ہے۔ لاسٹ سیکشن ہے 5th 6 کو اوپن کر رہے ہیں، پھر لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ سیکشن کی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعزاز الرحمن، علی غازی، عماد احمد، انس منور، اعزاز الرحمن، علی غازی، انس منور ہو گئی، عماد احمد ہو گئے، اعزاز الرحمن ہو گئے۔ انوشا عامر، انوشا، اریبہ ناصر، عریشہ پروین، انوشا ہو گئیں، انوشا عامر ہو گئیں۔
अरीशा परवीन हो गई। अरीबा नासिर, आयशा जलील, अथर अहमद, आयशा जलील हो गई, अथर अहमद हो गए। अरीबा नासिर, दुआए जहरा, आयशा शाहिद, आयशा शाहिद, दुआए जहरा, एलिना रमज़ान, हाफजा फातिमा अफजल, एलिना रमज़ान हो गई, हाफजा फातिमा अफजल हो गई। हम्माद अहमद, हसनैन, इकरा अल्ताफ़, इकरा जावेद, हम्माद अहमद हो गए। हसनैन, इकरा जावेद हो गई, हसनैन हो गए। इकरा अल्ताफ़, महम इकबाल, मरियम रिजवान, मोहम्मद अब्दुल्ला, महम इकबाल हो गई, मरियम रिजवान हो गए। मोहम्मद अब्दुल्ला हो गए। मोहम्मद अब्दुल रब, मोहम्मद अरसलान रजीउल्लाह, अब्दुल रब हो गए, अरसलान रजीउल्लाह हो गए। मोहम्मद हसन अली खान आफरीदी, मोहम्मद उस्मान, हसन अली खान आफरीदी हो गए। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वक्कास आज़म मलिक, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वक्कास आज़म मलिक, मोहम्मद जैद, मुंतहा मेहताब, निमरा तारिक, नीशा नदीम, शनहील रियाज, नीशा नदीम हो गई। शनहील रियाज, निमरा तारिक, शनहील रियाज, सैयद मोहम्मद कुमैल अब्बास जैदी, सैयद ताजदार मेहदी, सैयदा अहमद नदीम, मोहम्मद शहीर अहमद हो गए। मोहम्मद शहीर अहमद तो तुम्हारा नाम यहाँ पे कहाँ मैंने लिया है अभी? मोहम्मद शहीर अहमद तो नहीं है यहाँ पे नाम, तुम्हारा नाम यहाँ तो नहीं लिया है, तो गुजर गया है पहले। सैयदा अहमद नदीम, ठीक है, हो गई। हाफिज शहरोज रजा, अब ये भी मुझे नहीं पता कि आपका नाम कब गुजर गया। नेट की इशू की वजह से है ना, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो, मैं लगा दूंगा। सईदा अहमद नदीम हो गई हैं। अरीबा, अब ये भी नहीं मुझे पता, आप भी व्हाट्सएप करें। नाम गुजर गया, अगर आपने बोला था अपने नाम पे, मैंने बता दिया कि लग गई तो लग गई होगी। अगर निकल गया है नाम तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अच्छा जी, ये तो अटेंडेंस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। तो अब जो है हमारी बात चल रही थी कल अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है जी। उससे आगे अब बढ़ते हैं। उसामा अली सिद्दीकी नाम नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मैसेज पे, ग्रुप पे, तो मैं लगा दूंगा। ठीक है, जैनल अंसारी होगा नाम, लेकिन अटेंडेंस कंप्लीट हो चुकी है, 12:20 हो रहे हैं। तो आप अब व्हाट्सएप कर दें, यही आपके पास आखिरी चांस है, आप व्हाट्सएप कर दें जल्दी से, तो लग जाएगी अटेंडेंस। बस व्हाट्सएप कर दें, ये आखिरी हल है, मैं अटेंडेंस बंद कर चुका हूँ। व्हाट्सएप कर दें, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको कि मैं नहीं लगाऊंगा अटेंडेंस, आप व्हाट्सएप कर दें बस। अच्छा, जो आप बहरहाल मैं इधर कोशिश करता हूँ, अगर फाइल ओपन हो जाती है, मैंने करा तो था, अब इसको डाउनलोड पावर पॉइंट को, अगर फाइल यहाँ ओपन हो जाती है तो हम ओपन करते हैं आपके लिए। तो कहाँ पे थे हमने? अदिल्ले अरबा कल पढ़ा था, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमने कल पढ़ लिया अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है आपको रिबा, इंटरेस्ट एंड ब्राइबरी, ये आपको लेक्चर 4 में ब्लैक बोर्ड पे मिल जाएगा, गालिबन मेरा ख्याल है लेक्चर 4 में ही है, वहां पर देख लें, लेक्चर 4 में आपको ये मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ चलें, इधर भी ओपन हो गया। डेफिनेशन ऑफ रिबा, रिबा असल में कहते हैं सूद को, इंटरेस्ट। मेरा ख्याल है आप स्टूडेंट्स को नजर आ रहे हैं ना, स्लाइड नजर आ गई ना। तो रिबा कहते हैं सूद को, यानी कि इंटरेस्ट, मार्कअप जो कहलाता है, जो कि इस्लाम में हराम है। दो तरह का मार्कअप है, ठीक है, दो तरह का सूद है। एक तो आम है जो हम सुनते रहते हैं और समझते भी हैं, हमें पता भी है उसकी डेफिनेशन का कि भाई ये चीज सूद होती है। लेकिन दूसरी किस्म का सूद थोड़ा सा मुश्किल है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा तफसील से समझाया है। तो इन शॉर्ट जो है सूद, इंटरेस्ट, मार्कअप, रिबा,
اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی سے قرضہ لے لیتا ہے اور اس قرض کے اوپر اضافی رقم اگر وہ مانگتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو یہ سود کہلاتا ہے. یعنی کہ طے کر کے وہ ریشو لیتا ہے، یا بغیر کچھ فیصد طے کیے ہوئے بھی ریشو اگر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا میں دے رہا ہوں تو جو ہے آپ اس پر مجھے 10 گنا زیادہ دے دیے گا، یا اس وقت کے حساب سے جتنا جو ہے نا وہ قیمت ہوگی، جو مہنگائی ہوگی اس کے حساب سے دے دیے گا، تو یہ بھی سود ہی کہلاتا ہے. یا میں جتنا آپ کو دے رہا ہوں اس کا جو ہے نا آپ نے آدھا مجھے اوپر دینا ہے، یا اگر اتنا آپ نے دیر کر دی تو پھر اتنا زیادہ پرسنٹ اوپر دینا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سود ہیں. خصوصاً سود کا تعلق قرضے کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلی قسم میں، کہ جب بھی قرض لیا جائے تو یہ ایک مجبوری سے جو ہے اگلے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سود ربا. یہ پہلی قسم ہے کہ آپ قرض کے اوپر جو بھی سود حاصل کریں، جو بھی اضافی رقم حاصل کریں، وہ سود ہے. سیکنڈ جو ٹائپ ہے نا، دوسری قسم، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ 6 چیزیں ہیں جن کا آپس میں اگر ایکسچینج ہونا، تبادلہ کیا جائے، لین دین کیا جائے، تو اس میں اگر 3 شرائط کا خیال رکھا جائے گا، 3 ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں گی تو وہ سود نہیں ہوگا اس میں. اور اگر اس میں یہ 3 شرائط میں سے ایک بھی شرط موجود نہیں ہے تو پھر سود لازم آ جائے گا. اب پہلی شرط کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتائیں، پہلے وہ سمجھیں پھر یہ تینوں شرائط سمجھیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمرم بتمرن، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو کے بدلے میں جو، اور اسی طرح کھجور کے بدلے میں کھجور، کشمش کے بدلے میں کشمش، گندم کے بدلے میں گندم، اور اس طرح کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں جو ہے وہ ٹوٹل گنوائیں. گیہوں کے بدلے میں گیہوں، اور چاول کے بدلے میں چاول. تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں اس طرح. اور بھی نمک اس کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اس کے نمک کے بدلے میں نمک. تو اگر ان 6 چیزوں میں یہ جو اجناس ہیں، کوئی شخص ان 6 چیزوں کا آپس میں ایکسچینج کرتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ صحابہ اس دور میں کیا کرتے تھے، کسی کا کھیت جو ہے وہ کسی چیز کا ہے، کسی کا دوسری چیز کا ہے، تو وہ آپس میں چاول والا جو ہے وہ گندم والے سے ایکسچینج کر لیتا تھا. تو یہ معاملات اس طرح چلتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے یہ 6 چیزیں گنوائیں اور اس میں فرمایا کہ اگر 3 شرائط پوری ہوں تو سود لازم نہیں آئے گا، اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی تو سود آ جائے گا. اور وہ 3 شرطوں میں پہلی شرط جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ بھائی نقد معاملہ کیا جائے، یعنی کہ آپ ہاتھ کے ہاتھ لین دین کریں، ہاتھ کے ہاتھ لینا بھی کر لیں اور دینا بھی کر لیں. ایکسچینج جو ہے وہ آن دا اسپاٹ ہو اور سیم پلیس پر ہو، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ ہم مجلس ہو، یعنی کہ ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی جگہ میں ہو معاملہ، وہ جگہ تبدیل نہ ہو، یعنی کہ مجلس الگ الگ نہ ہو کہ آپ نے ادھر ابھی معاملہ کیا اور آپ کہتے ہیں یار آپ مجھے ابھی دے دیں، میں آپ کو بعد میں لا کے دیتا ہوں یا گھر پہ پہنچاتا ہوں. اس طرح نہ ہو، بلکہ ہاتھ کے ہاتھ لین دین ہو، ایک ہی جگہ پر ہو. اور تیسری شرط کیا ہے کہ برابر سرابر ہو، ایکول ہو. اگر وہ ایکول نہیں ہوگا، یعنی کہ اوپر نیچے ہوگا، تو بھی گڑبڑ آ جائے گی. یہ 3 شرائط اچھی طرح یاد رکھیں. پھر ربا کی بہرحال اپنی 2 ٹائپس ہیں، 2 قسمیں ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے ربا النسیہ اور ربا الفضل، یہ 2 ہیں. تو اتنا زیادہ ڈیپلی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے یہ سمجھ لیا یہاں پر کہ ربا جو ہے سود اصل میں کس کو کہا جاتا ہے. تو ربا النسیہ اور ربا الفضل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، ان ٹائپس کو بھی آپ پڑھ لیں. تو لفظ ربا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اضافی طور پر شرعی اصطلاحات کے مطابق صحیح طریقے سے اس کی تعریف کی گئی کہ بغیر کسی بھی معاوضے کے اضافی معاوضہ شامل کیا جائے، یعنی کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے یہ پرسنٹیج لگایا جاتا ہے. دنیا آج اس سے بہت پریشان ہے، ظاہر ہے. اور جب کرونا آیا تو اس وقت بھی بہت زیادہ اس حوالے سے پریشانی رہی، تو اس کا
रेट भी जो था रेशो वो डाउन कर दिया गया था। ब्राइबरी आपको पता है रिश्वत को कहा जाता है। आमतौर पे लोगों का जहन यही है कि रिश्वत जो है वो सिर्फ सरकारी इदारों के अंदर चलती है, हालांकि प्राइवेट इदारों में भी है। आपके अपने जो है कई सारे महकमे हैं, कई सारे इदारे हैं, घरों के अंदर रिश्वत चलती है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो बहुत सारी रिश्वत की जो है ना जगह हैं जहाँ पर अक्सर रिश्वत चल रही होती है। हत्ता कि आप अपना काम निकलवाने के लिए किसी को जो है कुछ भी खिलाते पिलाते हैं, ये भी एक किस्म की रिश्वत कहलाती है। तो उससे भी बचना चाहिए। रिश्वत को आमतौर पे तो हम एक सरकारी या कानूनी फ़र्ज़ के इल्ज़ाम में ही समझते हैं कि ये जो है लागू होती है, या दूसरे शख्स के ऊपर अमल अमल करने से असरअंदाज करते हुए कीमत एक अगर लाजिम कर दी जाए कि भाई ये काम आपको इतनी कीमत अदा करनी होगी तो होगा। मतलब अब एक घर की फाइल भी आप ट्रांसफर करा रहे हैं अपने नाम, तो उसकी असल कीमत जो सरकारी होगी वो 3,000, 4,000, 5,000 होगी, या बहुत ज़्यादा 10, 12, 15,000 होगी। लेकिन वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए आपको एक एक, डेढ़ डेढ़, 2-2 लाख रुपए पूरे देने पड़ेंगे, उसके बाद जो है वो काम होगा। तो ये सब क्या है? ये सब रिश्वत है। इधर मेरी तरफ से तो इंटरनेट सही है। ये मेरा ख्याल है आपको सिग्नल वाली जगह पे आना पड़ेगा तो आपको आवाज़ सही आ जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ सही जा रही है बिल्कुल। तो थोड़ा सा सिग्नल वाली जगह पे आएं या देखें कोई और इशू है तो उसको सही करें। अच्छा, ये बात हो गई हमारी ब्राइबरी और रिबा से रिलेटेड जो हमने आपको बताना था। ये अहम हमारा एक टॉपिक था बहरहाल, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे देखें कस्ब हलाल है। ये काफ़ी आप देख रहे होंगे, मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कस्ब हलाल जो है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है हमारा। कसब के माना होते हैं कमाने के, और हलाल आपको पता है कि जो हलाल सोर्सेस हैं कुरान हदीस ने हमें बताए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, वो हलाल चीज़ें अगर उनको कमाना हो, उनको इंसान हासिल करे तो वो क्या कहलाएगा? कस्ब हलाल कहलाएगा। बंद करना है लेके जा रही हूँ मैं अम्मी की तरफ। तो कसब के माना है हासिल करना, और हलाल कहते हैं कि हलाल कमाई को हासिल करना। मैं ज़रा ये फाइल को ओपन कर दूं पहले। जी आ गई फाइल। अच्छा, इस टॉपिक में कस्ब हलाल में आप देख रहे होंगे लॉफुल अर्निंग, यानी कि जो हलाल कमाई है ना। अब यहाँ पर आपको माशाल्लाह से बहुत सारी कुरानी आयात मिल जाएंगी और अहादीस भी मिलेंगी। तो बाज़ ऐसी कुरानी आयात भी होंगी, अहादीस जो रिपीट हो रही होंगी बार बार, तो उनको मैं स्किप कर दूंगा यहाँ से। मीनिंग ऑफ कस्ब हलाल: लॉफुल, लीगल एंड रिबा फ्री अर्निंग, जो भी सूद से पाक हो और हलाल तरीके से आपने कमाई हो, फिर हलाल जगह पे खर्च भी की हो, जो कानूनी एतबार से भी हलाल हो और आपकी शरई एतबार से भी वो हलाल हो। Definition of kasb halal is defined as all provisions and earnings that are riba-free, legal and lawful under the legislation and having religious acceptance. It also refers to the earnings which are according to the economic principle of Islam. या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। अल्लाह का हुक्म है कि ए लोगो खाओ पियो उन चीज़ों में से जो ज़मीन में हलाल पाकीज़ा हैं। तो अल्लाह ने ना हलाल चीज़ें ज़्यादा रखी हैं और हराम चीज़ें कम रखी हैं। जो हराम हैं वो अल्लाह ने बता दी हैं। तो वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और हरगिज़ मत चलो शैतान के रास्तों पर, उसके निशान ज़्यादा रास्तों पे कभी भी मत चलो। इन्नो लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा क्या है? खुला दुश्मन है। अगर उसके रास्ते पे चलोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा? नाकाम कर देगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा, यानी कि जो है ना सूद जो है ना इसको बढ़ा चढ़ा के मत खाओ। तो क्या मतलब कि हम सूद थोड़ा बहुत खा सकते हैं? इस आयत से हमें देखें ये कह रहे हैं ना कि बढ़ा चढ़ा के मत खाओ पैसे को, सूद को। तो इससे ये बात इंसान सोच सकता है कि भाई इसका मतलब है अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं
کہ زیادہ مت کھاؤ، تھوڑا بہت اگر سود ہو تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ بھائی جب کسی چیز کے زیادہ کھانے سے منع کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر کم کھانا بھی خود ہی شامل ہے، یعنی کہ بھائی آپ نے بالکل بھی نہیں کھانا، یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا بڑھا چڑھا کے بھی مت کھاؤ، یعنی کہ جو اصل مال ہے نا تمہارا حلال، بس اتنا کھاؤ، اس سے اگر بڑا تو وہ بھلے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تو وہ سود ہی ہے۔ تو یہ بڑھا چڑھا کے اس طریقے سے کبھی بھی مت کھاؤ، بلکہ اللہ نے جو تمہیں حلال مال دیا ہے نا کوشش کرو کہ اسی میں سے ہی کھانا پینا کیا کرو۔ تو یہ وہی ایک جیسی آیات ہیں۔ تو ہم تھرڈ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں رزق، ان میں سے کھاؤ پیو، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ نے منع کیا ہے تمہیں اس سے بچتے رہو۔ اور اسی طرح اگلی آیات بھی ہیں، یہ بھی سیم وہی آیت ہے۔ بہرحال چلیں اب دیکھیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اللہ نے جو ہے تمہارے لیے معاش کے بہت سارے ذریعے بنائے، اگر تم حلال معاش ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بہت سارے ذریعے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں ہم نے مختلف جو ہے رنگ پھیلائے، مختلف ہم نے قسموں کے، رنگ کا مطلب یہی ہے کہ مختلف قسم کے نباتات اور ہم نے کھانے پینے کی چیزیں بنائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت پکڑنے والے عقل مند لوگ ہیں۔ اب اگر کسی کی جیب میں جو ہے وہ حرام پیسہ ہے تو وہ حلال ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرے، کیونکہ اگر سورس آف انکم حرام ہے تو پھر حلال کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب سورس آف انکم ہی حرام ہے، پیسہ جو جیب میں وہ حرام پڑا ہوا ہے، تو حلال بھی کھائے گا تو وہ بھی کیا بن جائے گا، کیونکہ غلط پیسے سے خرید رہا ہے تو وہ بھی خود ہی حرام بن جائے گا۔ تو بہرحال انسان کی جیب میں اگر حلال پیسہ ہے تو وہ حلال ڈھونڈے، ورنہ اس کو حلال ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ دیکھ لیے گا، میرے پاس تو یہ فونٹ صحیح نہیں آ رہا ہے، اس لیے آیات جو ہیں وہ تھوڑا سا گڑبڑ سی نظر آ رہی ہیں۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے تو وہ میں بتاتا جا رہا ہوں، انہیں کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، باقی جن سلائیڈز کو چھوڑ رہا ہوں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کافی لیندی ہے ہمارا ٹاپک۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وہی آیت چل رہی ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ کہ جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، اس کے علاوہ جو جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچ جاؤ، کیونکہ کسب حلال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں پہ خصوصاً فرض کیا ہے، یعنی کہ حلال مال ہی کمانا یہ عبادت ہے، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ حلال مال کے کمانے کے لیے جو ہے نکلنا یہ بھی عبادت کے مترادف ہے، اور حرام سے بچنا یہ ایک الگ دوسری عبادت ہے۔ بہرحال ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ بھائی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو عقل مند انسان ہو، اللہ نے تو جانوروں کا بھی رزق جو ہے نا وہ رکھا ہے، ان کو اللہ ہی کھلاتا ہے، اور وہ جانتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ یعنی کہ جو بھی جانور جس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے یا جس جگہ پہ وہ موجود ہے، چل پھر رہا ہے، جیسے بھی جس حالت میں بھی ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر بھی ہے، اللہ اس کو وہاں پہ بھی روزی رزق پہنچا رہا ہے۔ تم تو انسان ہو، تمہیں کیسے وہ بغیر رزق کے رکھ سکتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وہ بہترین زبردست روزی دینے والا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون اور جو آسمان و زمین میں رزق ہے وہ تمہیں ملے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ہم نے جو ہے نا تقسیم کی ہے معاش کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم اس کو ہر ایک کے نا اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو زیادہ ملتا ہے، کبھی کم مل جاتا ہے، تو اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، کبھی پیسے والا بھی غریب ہو جاتا ہے اور غریب بھی امیر ہو جاتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ نے رزق کو پھیلایا ہے جیسا اس نے خود چاہے، وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے مکمل طور پہ۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ اور انسان تو کیا ہے کہ وہ اس کے اتنا ذمہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، بس صحیح کرے، لیکن دنیا کی کوشش میں جو ہے اپنے دین کو برباد نہ کرے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور وہ اللہ ہی ہے جس نے دن کو بنایا ہے معاش کے لیے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جاب
نائٹ جاب کرنا جو ہے یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ اپنے جسم کو، اپنی صحت کو اور اپنی زندگی کو برباد کرنے والی بات ہے، اسی لیے نائٹ جابز کی سیلریز جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله، ٹھیک ہے نا، فقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة۔ اس آیت میں بھی جو ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور جو کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، تو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ یہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ کسب حلال کی ہی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی کسب حلال شرافت کی علامت ہے اور عزت و وقار کی دلیل ہے۔ انسان جب کسب حلال میں سرگرم رہتا ہے تو اس کو نہ مسکنت چھوتی ہے اور نہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کیونکہ بھیک مانگنا اسلام شریعت میں منع ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی روزی بھی موجود ہے تو آپ کسی سے سوال نہ کریں، تو یہ سفید پوشی ہے، پردہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی دیکھیں اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا کہ بھائی کسب حلال کو ذریعہ بناؤ تو یہ فقر سے تمہیں استغنا دے گا، یعنی کہ تمہیں جو ہے نا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، فقیر بننے سے بچائے گا۔ اس لیے کہ جس کو فقر لاحق ہو جاتا ہے نا اس کے اندر پھر تین برائیاں آ جاتی ہیں، دین میں بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے آدمی، عام طور پہ یہ حقیقت ہے۔ غریب لوگ کا ہم سمجھتے ہیں کہ دین پہ چلنا آسان ہے لیکن اس کا زیادہ مشکل ہے، اور کسی بھی دین کے حق ہونے کی بھی یہ بڑی علامت اور نشانی ہے کہ اس میں سب سے ابتدا میں اسٹارٹ میں اس کو جوائن کرنے والے جڑنے والے لوگ جو ہیں وہ غریب اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق جماعت ہے۔ تو اسلام میں آپ دیکھیں کہ ایسا ہی ہوا، علم عقل میں اس کی کمزوری آ جاتی ہے، غریب کی ظاہر ہے ویسے ہی عقل پھر کام چھوڑتی ہے اور مروت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے الٹ جو ہے جو آدمی کسب حلال میں مگن رہتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی معیشت بھی اچھی ہوتی ہے، دین بھی سلامتی نصیب ہوتی ہے اس کو، اور عزت و ناموس کی بھی حفاظت رہتی ہے، چہرہ اس کا پر نور ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کی نگاہوں میں باوقار رہتا ہے۔ مگر کسب حلال اس وقت ہے جب کسب معاش کا طریقہ بھی حلال ہو، یعنی کہ ظاہر ہے جو آپ کا ارننگ کے سورسز ہیں وہ حلال ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے ہمارے رسول آپ بھی کھائیے پیجیے ان چیزوں میں سے جو کہ کیا ہیں، پاکیزہ ہیں، اور پھر نیک بھی کریں، اچھے کام بھی کریں اچھے نیک۔ تو ظاہر ہے جب مال حلال ہوگا تو پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اعمال بھی قبول ہوں گے، آپ جو عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی قبول ہوگی۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، یہ وہی آیت ہے سیم ایز اٹ از جس طریقے سے ابھی پیچھے آپ کو آیات بتائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نیکسٹ جو ہے وہ اے ایمان والو جو پاکیزہ، یہ اسی آیت کا یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، وما تأکلوا، ہاں، ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق۔ اب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، حرام چیزوں کو بھی بتائیں گے آگے کہ دیکھو اس چیزوں میں سے ہرگز مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اسی لیے اپنی قربانی بھی خود ہی کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ سے جو ہے چھری پھیرے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو صحیح ہوں۔ اب کوئی اگر کسائی غیر مسلم ہے اس سے اگر اس نے ذبح کروا لیا تو وہ ذبیحہ کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا کھانے کے لیے کسی کے بھی۔ تو اسی لیے خود کم از کم چھری پھیرے، باقی پھر چلو وہ بوٹی چھوٹی سب وہ بنا دے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ يُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ تو اس آیت میں اصل یہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جس بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے، یا تو اس کو پھر آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم پڑھ کے اور پھر اس کو ذبح کریں، اس کو حلال کریں۔ اور یہ بات اور بھی تمام کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے بھائی کہ یہ جو ہے وہ فلانے پیر کے نام کا ہے، یہ جو ہے وہ فلانے نبی کے نام پر ہے، یہ جو ہے فلانے اس صحابی کے نام کا کھانا ہے، تو وہ بھی کھانا پھر درست نہیں ہے۔
کیونکہ بھائی اللہ خود دیکھیں قرآن میں واضح فرما رہے ہیں کہ میرے نام کا کھانا صحیح ہے. ہاں آپ اجر ثواب کی نیت بھلے کسی کی بھی کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر لیا آپ نے اپنے جانور میں کہ بھائی ان کو اس قربانی کا ثواب پہنچ جائے، نام تو حصہ میرا ہے اور اللہ کے نام پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے میں نیت کر رہا ہوں، یا فلانے صحابی کے لیے نیت کر رہا ہوں، یا فلانے پیر اللہ والے کے لیے نیت کر رہا ہوں، تو یہ نیت صحیح ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نام ہی کسی اللہ کے علاوہ کا کسی کا بھی لیں گے، چاہے وہ آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کا لیں یا چاہنے والے کا، جس کا بھی نام لیں، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھر غیر اللہ کے نام پہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں جیسے آدمی لڑتا ہے اس طرح ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی بھی کھانا نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، تمام انبیاء کی یہی عادت تھی. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے واضح کیا کہ یہ پوری حدیث یہاں پر عربی میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم اللہ پر کما حق ہو اعتماد کر لو، یعنی کہ اللہ کا جیسا حق ہے نا، اگر اس کے حق کے مطابق تم اللہ پر یقین لے آؤ، تو جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے نا، اسی طرح وہ تمہیں بھی دے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دے دے گا. یعنی کہ پرندہ تو اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے نا، آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کی بھی پھر ضرورت نہیں، اللہ آپ کو اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کھلائے گا. صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے وہ واپس آ جاتے ہیں پرندے. تو اللہ نے ان کو جو ہے کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا اور ان کا پیٹ بھر رہے ہیں. ترمذی شریف کی اس حدیث میں اس بات کی بالکل وضاحت کر دی گئی کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. اب اس حدیث کے ذریعے دراصل انسان کو ایک اہم سبق بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ اہم اصول کیا ہے کہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے. یعنی کہ ظاہر ہے جب آپ اللہ پہ یقین توکل کر لیں گے تو، لیکن یہ یقین پھر کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ہمیں یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں تو مطلب کمانے کے لیے حکم دیا گیا ہے نا کہ ہمیں ہاتھ پیر ہلانے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے، بیٹھنے سے تو کیسے مل جائے گا، یہ کیا بات ہو گئی. تو یہ بات اصل میں دیکھیں جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا ویسا یقین بن جائے تو واقعی میں آپ بیٹھے بھی رہیں گے، آپ کو سب کچھ ملے گا. لیکن وہ یقین بننا ذرا مشکل ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں نا، یہی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی نہیں، ہمیں تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی. لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ بھائی جو یقین والے لوگ ہیں اللہ ان کو بٹھا کے کھلا رہا ہے، ان کو کوئی کمانے کی فکر نہیں ہے، کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رزق کے بھائی دہانے کھولے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کے دسترخوان اتنے بڑے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اپنی زندگی میں ایک دن میں اتنا کھلا دیں کسی کو. اتنے ان کے بڑے دسترخوان ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے یقین ایسے پختہ ہیں، اللہ پہ کامل یقین ہے. ہم اپنے صرف اسکالرس کو دیکھ لیں جو واقعی میں علماء اکرام ہیں ہمارے، تو ان کے یقین کیسے زبردست ہیں، اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ مدارس چلا رہے ہیں، اور وہاں روزانہ جو ہے الحمدللہ کھانے پینے والے طلبہ موجود ہیں، جو کہ جو ہے روزانہ جو ہے وہ پڑھنے والے طلبہ موجود ہیں جو اللہ ان کو روزانہ ان کے ذریعے سے کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سب ہے. نائٹ جاب جو ہے وہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کے قدرت کے جو ہے نا خلاف ہے. اللہ کی قدرت جو ہے اللہ نے پھر بتایا ہے نا اس کے حساب سے، تو اس کے خلاف ہے. یہ اصل میں جو ہے نا اس کانٹینٹ کو انگلش میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ انگلش میں دیتے تو آپ کو ذرا پریشانی ہوتی. یہ اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس پرانی آیات ہیں نا وہ عربی میں، تو آپ انشاءاللہ وہ عربی لکھ دیں گے، آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے. نہ اردو لکھیں نہ انگلش لکھیں، وہ عربی میں آیت ہی لکھ دیں گے، تو بس یہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، آپ کو نمبر مل جائیں گے انشاءاللہ پورے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. باقی آپ ایکسپلینیشن بھی نہیں کریں گے تو بھی آپ کو نمبر اچھے ملیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. تو اسی لیے ہم نے اس کو اردو میں رکھا ہے کہ آپ تاکہ اس کو سمجھ لیں. یہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے، ادھر لکھنے والی صرف عربی ہے. تو آپ نے اگر عربی لکھ دی اور اردو لکھنے کی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں اگر اردو لکھ دیں گے، کیونکہ یہ بات میں کلاس کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں،
شروع کی کلاسوں میں بھی کہ جس طرح سلائیڈ میں موجود ہے اسی طرح آپ نے پیپر میں لکھ دینا ہے. تو جیسے دعاؤں کا ٹرانسلیشن اردو میں تھا تو آپ نے اردو میں لکھ لیا، چل گیا، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی یہی بات ہے. تو اگر اس میں آپ پریفر کریں عربی آپ لکھیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے. نہ اردو لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو انگلش لکھنے کی ضرورت ہے. آپ عربی لکھیں تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ بات تو ہو گئی یہاں پہ. اب بات یہ ہم کر رہے تھے کہ یقین پر بات ہے. اگر کسی انسان کا واقعی میں ایسا یقین ہے تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. چندہ بھی بالکل ہوتا ہے، صحیح بات ہے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل کیسے متوجہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہاں پر پیسہ دیں، یہاں پر ضرورت ہے، یہاں پر واقعی میں حقدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ بھائی جاؤ اور جا کے وہاں پر ضرورت ہے ادھر دو. اگر کوئی نہیں دینے آتا تو پھر اللہ اس کو دکھاتے ہیں، خواب میں دکھاتے ہیں، اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اس کو متوجہ کرتے ہیں، اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں اس طرف، اور وہ جا کے جو ہے وہاں پہ پیسے دے کر آتا ہے. تو یہ ان اللہ والوں کی اللہ سے یقین کی ساری بات ہے، اس پر ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما فقد خیر عمل ان یاکل من عمل یدہ، یعنی کہ جس آدمی نے نا اپنے ہاتھ سے کما کے کھایا تو اس نے سب سے بہترین کھانا کھایا ہے. یعنی کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا یہ سب سے بہترین کمائی والا کھانا ہے، نہ کہ دوسروں سے بٹور کے کھانا یا مانگ کر کھانا یا چرا کے کھانا یا جو ہے وہ مانگنے کی عادت بنا لینا ہر وقت. تو یہ کھانا اچھا نہیں ہے، یہ اتنا بہترین کھانا نہیں ہے. سب سے بہترین اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائی کے ساتھ حاصل کر کے کھانے والا کھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل. یہ آپ حدیث پڑھ چکے ہیں پہلے کہ تم دنیا میں اجنبیوں کی طرح رہو، مسافر جیسے رہتے ہیں اس طریقے سے رہو، اور یا ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزرتا انسان گزر رہا ہے. یقیناً اللہ پاک اور اللہ تو پاک ہی ہیں، وہ ان چیزوں کو قبول بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور پاکیزہ کما کر کھاؤ. اور اللہ کے تمام نبیوں نے بھی پاکیزہ چیزیں کھائیں اور بتایا بھی کہ دیکھو یہ چیزیں جو ہے غلط ہے، حرام ہے، ان سے بچو. تو وہ چند پولیس والے آتے تھے مرغی والے کی دکان پہ اور اس سے جو ہے نا گوشت لے کر جاتے تھے. تو اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ظاہر روز کا یا ہر ایک دن چھوڑ کر جو ہے 10-15 کلو گوشت دینا. تو اس نے بھی پھر وہاں ہمارا کوئی بھائی کا دوست کھڑا تھا، اس نے بتایا تھا. پھر تو پولیس والے آئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہمارا حصہ کہاں ہے. دکان والے نے بولا بھائی آپ سر چکر لا کے آئے، بنا رہا ہوں. جب وہ چکر لا کے آئے اس نے جو ہے وہ 10-12 کلو کی اتنی بڑی تھیلی بنا کے، اور جب وہ آ گئے تو ان کو پکڑا کے آ گیا. تو اب اس نے بولا یار یہ تو آپ کو بڑا نقصان ہو جاتا ہوگا روزانہ یا ہر دوسرے دن اتنا گوشت دینا ان کو مفت میں. اس نے بولا بھائی کیا میرے لیے مشکل ہے، میں ساری مری ہوئی مرغیاں انہی کے لیے ہی لیتا ہوں. سمجھ گئے بات بھائی؟ تو جب آپ کے کرتوت ہی حلال نہیں ہے نا تو پھر آپ یہ بات بھول جائیں کہ آپ کو جو ہے حلال روزی ملے گی. آپ کو کبھی بھی حلال روزی پھر نہیں ملے گی اگر آپ کے کرتوت صحیح نہیں ہے. اسی لیے جو ہے بچنا چاہیے اس طرح کے اعمال سے کہ آدمی سمجھ رہا ہو کہ بھائی میں بہت اچھی چیز کھا رہا ہوں اور آپ کے عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم دیکھیں نا ہم کتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ہم دوسروں کے ہاتھوں کا بنا ہوا اور غلیظ کھانا جو کہ ہمارے پاس بس پیک ہو کے بہت اچھے سے خوبصورت انداز سے آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے اس کو کس طرح سے بنایا. یہ جو میں بروسٹ کھا رہا ہوں، یہ جو میں برگر کھا رہا ہوں، زنگر کھا رہا ہوں، یہ جو میں پیزا کھا رہی ہوں، تو یہ کن ہاتھوں سے، جو میں فرائز کھا رہی ہوں یہ کن ہاتھوں سے اور غلیظ گندگی کے ساتھ جو ہے بنایا گیا آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن ہم کھا رہے ہیں اور بڑے شوق سے مزے لے کے اور ہوٹلوں پہ جا کے اور پتہ نہیں کہاں پہ اور مزوں سے کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کھانا غلیظ ہے، یہ جنک فوڈ ہے. ہم اس کا نام ہی دیکھ لیں نا، کچرے والا کھانا ہے، اس کا تو نام ہی غلط ہے. تو بہرحال یہ چیزوں سے بچنا چاہیے
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر کا پاکیزہ کھانا جو ہے وہ کھایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرما رہے ہیں، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقیوں یعنی جو سچے ہوں گے نا، اور شہید ہوں گے اور اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ کون؟ جو کہ سچا تاجر ہے، یعنی کہ جس نے امانت داری کے ساتھ تجارت کی ہے، دھوکے بازی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام تحرر، ہاں کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام بھی بڑھئی تھے، یعنی کہ جو بڑھئی کا کام کرتے ہیں نا وہ کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انسان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جب وکاس کے رزق کا ایک سار بھی باعث ہو، اس کو موت نہیں آ سکتی، یعنی کہ ظاہر ہے جب اس کا ایک لقمہ بھی باقی ہے نا تو موت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ ہر انسان کا رزق جب تک مکمل نہیں ہو جاتا تو وہ اس دنیا سے پھر جا نہیں سکتا ہے، اسی لیے اس کا رزق اس کے پاس خود کھنچ کر آتا ہے۔ آپ کتنی دفعہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، اور جو ہے وہ بھلے بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کسی اور کا کھانا ہے لیکن وہ آپ کو مل جاتا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یار دیکھو اللہ نے ہمیں یہ بھی کھلا دیا، وہ بھی کھلا دیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ بھی کھانے کو ملے گا۔ تو یہ سب کیا ہے کہ انسان کا رزق اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رزق کو زیادہ مت پھیلاؤ، اس لیے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی آخری روزی بھی اس کو نہ مل جائے۔ یہ انسان بس اس فکر میں، اس ٹینشن میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے پینے کو ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ اس کی تقدیر، اس کا کھانا، رزق اس کے پاس کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اگر وہ واقعی میں گھر کے اندر بند ہو کے بھی بیٹھ جائے نا تو اس کی روزی ادھر اندر بھی آئے گی، اس کو ملے گی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رزق حرام اور طریقے کسب حرام دونوں اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں، ظاہر اللہ کو غصہ دلاتے ہیں۔ جب اللہ نے منع کیا حرام، اللہ نے منع کیوں کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر دوسرے کا نقصان ہے۔ حرام کمائی میں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، لوگوں کا حق، آپ جب بھی غور کریں گے ہر غلط کام میں کسی دوسرے انسان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کبھی بھی کسی انسان کا نقصان کروانا برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ اسی لیے حرام کمائی انسان کو کہا جاتا ہے، منع کیا گیا ہے کمانے سے، کہ بھائی اس کے اندر کیا ہوگا، دوسروں کا نقصان ہو جائے گا۔ جب آدمی حرام چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت اپنے رب سے بدگمانی کی بنیاد پر کرتا ہے کہ بھائی میرا رب مجھے نہیں دے گا، تو یہ بدگمانی ہو گئی، تبھی وہ چھین کر حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہ بھی چھینے صبر کرے اس کو ملے گا، اس کا جو حق ہے وہ مل جائے گا، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، جتنا اس کی روزی روٹی میں اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو ملے گا۔ وہ اگر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتا اور کسب حلال کی کوشش کرتا تو اس کو اتنا مال نہیں ملتا جتنا مال اس نے غلط طریقے سے حاصل کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ کو رازق بھی مانتا ہے، لیکن اس پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ اپنا صبر کھو بیٹھتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ تو ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارا اپنا نیٹ تھوڑا سا گڑبڑ ہوا تھا، صحیح ہو گیا، چند سیکنڈ کے لیے ہوا تھا اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ تو انسان اس بات کو مانتا تو ہے، اس کا یقین بھی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، شیطان اس کو ورغلا دیتا ہے، اس وجہ سے وہ حرام کمانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ یار میرے ایک دستخط نہ کرنے پر مجھے جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، یعنی کہ 1.5 لاکھ میں لے لوں گا، 2 لاکھ لے لوں گا، اتنی تو میری 3 مہینے میں جا کے تنخواہ بنتی ہے، تو مجھے ایک دفعہ میں مل رہے اتنے پیسے، تو میں روک دیتا ہوں اپنا دستخط کرنے کے لیے، میں پیسے لیتا ہوں پہلے، مجبور کرتا ہوں اگلے کو، اور پھر میں دستخط کروں گا، اس فائل کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ تو بس یہی حرام ہے، اسی سے بچنا تھا۔ اس کا مطلب کہ شیطان آپ کے اوپر کیا ہو گیا، غالب ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رزق حلال کی برکتوں میں یہ بھی ہے کہ جب انسان اس سے صدقہ و خیرات کرتا ہے
یا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس مال کو بڑھاتا ہے. تبھی حرام مال پر کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. کسی کا حق کھانا بھی حرام ہے، بالکل ہے. کیونکہ اگر کوئی حق کسی کا ہے، مثال کے طور پہ جو ہے سربراہ کا انتقال ہوا اور میراث میں مال آیا، تو اب وہ سب میں شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگا. اب اگر کسی بھائی بہن نے آپس میں ایک دوسرے کا حق مان لیا تو اب یہ قیامت کے روز دے گا، اور اس نے یہ حرام کما لیا. تو حرام کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1 انچ زمین بھی کسی نے حرام حاصل کر لی تو قیامت کے روز ساتوں زمین کے برابر توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. اب وہ کیا، اس کا باپ بھی اس کو نہیں کھینچ کے لے جا سکے گا. اور آخرت میں تو تیزی تیزی سے انسان کو اپنی گھاٹیاں پوری کرنی پڑیں گی، اس کو اپنی منزلیں پوری کر کے جنت تک جانا ہوگا. تو یہ نہیں جا پائے گا تو اس کا مطلب کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سیدھی سی بات ہے. اس لیے 1 انچ زمین بھی کسی کی غلط طریقے سے مت ہڑپ کرو، چھوڑ دو، دفع کرو. یہ دنیا کی چیزیں جس کا حق ہے اس کو دو. اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص جائز اور حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے، ناجائز اور حرام ذرائعوں سے وہ اپنے آپ کو بچ جائے. سود حرام ہے، لیکن اسلامک بینک میں پروفٹ کے نام سے دے رہے ہیں. کیا اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے؟ اسلامک بینکنگ بھی غلط ہے، مکمل ٹھیک نہیں ہے اور مکمل غلط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ فیصد صرف حصہ، کچھ فیصد صرف کام ایسے ہیں جو مجبوری کے تحت ان کی اجازت ہے. لیکن یہ جہاں تک پروفٹس اور یہ مختلف چیزوں کی بات ہے منافع کی، تو یہ سب غلط ہے وہاں پر بھی. اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز ذرائع سے رزق حاصل کرے گا تو منافع کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہوگا، جس کی وجہ سے دوسرے فرد یا معاشرے کو فائدہ پہنچے گا. ظاہر ہے اگر آپ غلط طریقوں سے کمائی حاصل کریں گے تو دوسروں کا حق بھی اس میں مارا جائے گا. تو جس چیز پر یہ وہی ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، وہی آیت ہے، دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو اسکپ کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جیسے کمانے والا کھانے کمائی حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا ہوا خون، یہ وہ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، قرآن نے منع کی ہیں. یعنی کہ ایک جانور مرا ہوا ہے، پہلے سے قدرتی طور پر خود مر گیا، نیچرلی اس کی موت آ گئی، وہ خود مر گیا تو اب اس کو کھانا حرام ہے، اس کو کھانا حلال نہیں ہے. جانور ٹھیک ہے، یا اس کا بہتا ہوا خون ہے، چاہے وہ اونٹ کا خون ہی کیوں نہ ہو، لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں، عجیب ہندوانہ رسمیں، ان سے بچیں. یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں. اچھے بھلے لوگ جو ہے بیوقوف بن کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں اگر خون کو، تو یہ بھی حرام ہے. سور کا گوشت یہ سب ناپاک ہے، یعنی کہ وہ مکمل طور پہ اس کی جو اللہ نے پیدائش ہی رکھی ہے نا، وہ سرے سے ساری سب کیا ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دی کہ یہ مکمل طور پہ ناپاک ہے. یہ جانور بالکل بھی پاکیزہ اور حلال نہیں ہے. تو اس پر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر کسی اور کا نام لے لو آگے. جو ابھی ہیں ان کی میں فرسٹ سیزن کی لگا دوں گا اگر ابھی موجود ہیں. اچھا جی عبداللہ،
عبداللہ، آمنہ قاضی، انم شاہد الدین، اقصا، انم شاہد الدین، اقصا، اقصا، انم شاہد الدین۔ جو اسٹوڈنٹ فرسٹ ہاف میں تھے ان کی لگی ہوئی ہے، میں ان کی سیکنڈ ہاف کی لگا رہا ہوں بس۔ محمد طلحہ، اور ان کے نام نہیں لے رہا، ان کے نام اسکپ کر رہا ہوں۔ محمد طلحہ، محمد عدیل، محمد طلحہ، محمد عدیل، محمد علیان، محمد علیان، محمد بسام، ٹھیک ہے ہو گئی علیان، محمد بسام، محمد بسام ہو گئی، محمد حبیب اللہ۔ ارے اریبہ ندیم آپ نے سنا نہیں نا، یہی تو آن لائن کلاس کا ہے نا مسئلہ۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ کی پریزنٹ لگی ہوئی ہے فرسٹ ہاف کی، میں نے سیکنڈ ہاف کی لگا دی ہے، تو اس لیے آپ کا نام اسکپ کر رہا ہوں۔ ہاں صحیح ہے سر، پھر وہ سیزن لیو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیو کر لیں، بس نیکسٹ ویک جو ہے نا اپنی پریزنٹیشن تیار کر کے بالکل آئیں کلاس میں، اور ای میل میں نے اپنا دے دیا ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ ای میل ضرور کر دیں اپنی پی پی ٹی۔ جن اسٹوڈنٹس کی فرسٹ ہاف کی ہو گئی ہے وہ جا سکتے ہیں، مطلب میں نے ان کو بتا دیا کہ ان کی اٹینڈنس لگ گئی ہے، اسی وقت بتاتا رہا ساتھ ساتھ۔ محمد حبیب اللہ، حبیب اللہ، محمد حبیب اللہ، جو نام لے رہا ہوں بس وہی اٹینڈنس بولیں۔ نثار احمد خان، محمد حرب رضا، ٹھیک ہے ہو گئی نثار احمد، حرب رضا، ٹھیک ہے ہو گئی۔ حبیب اللہ خان نہیں ہے، سمیر علی، شہیر احمد خان، ٹھیک ہے ہو گئی سمیر علی، شہیر احمد خان، سید فرحان نوید، سمیر علی ہو گئی، سید فرحان نوید ہو گئی۔ عادل الطاف تو میں نے نام لیا ہی نہیں ابھی بھائی، کیوں بول رہے ہو آپ؟ سر جن کی فرسٹ ہاف کی ہو گئی ہے ہاں تو وہ جا سکتے ہیں، بتا تو دی ابھی، تو بتایا ہے 3 دفعہ۔ سمیر علی ہو گئی، سید حمزہ علی ہو گئی، تو ہاں جاؤ بس کوئی مسئلہ نہیں۔ حمزہ علی، سید سجاد علی، سجاد علی، طاہا وہاب، یہ ہو گئی طاہا وہاب، یاسین ان کی لگی ہوئی ہے۔ زین علی، زین علی، ٹھیک ہے ہو گئی۔ جن کی ہو گئی اٹینڈنس لیو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تھرڈ سیکشن اوپن کر رہا ہوں میں۔ نبیل ابرار لگی ہوئی ہے، 4th آپشن، 4th سیکشن ہے۔ جن اسٹوڈنٹس کی فرسٹ ہاف میں نہیں ہوئی تھی وہ لیفٹ نہ کریں۔ جن اسٹوڈنٹس کی فرسٹ ہاف میں اٹینڈنس نہیں ہوئی تھی وہ لیفٹ مت کریں۔ تو ویٹ کریں نا، نام آئے گا ابھی، تو 4th سیکشن چل رہا ہے۔ عباس علی قریشی، ٹھیک ہے ہو گئی۔ علی ریحان رفت لگ گئی ہوئی ہے۔ امبرین منصور، امبرین منصور، اریبہ، ٹھیک ہے ہو گئی امبرین، اریبہ ہو گئی۔ بصیر الحق، حذیفہ بدری، بصیر الحق ہو گئی، حذیفہ بدری ہو گئی۔ مزمل خان ہو گئی،
نعمان رشید، رخسار مقصود، نعمان رشید، رخسار مقصود ہو گئی۔ سلینا بینجامن ہو گئی۔ سلینا آپ کی کل میں نے لگا دی تھی، آپ بتا کے گئی تھی نا۔ سید عظیم علی، سید محمد احسن، سید محمد احسن ہو گئی۔ سید عظیم علی، وجیہہ صدیقی، عظیم علی ہو گئی۔ وجیہہ صدیقی، یسرا، وجیہہ صدیقی، وجیہہ، وجیہہ کدھر ہے بھائی؟ یسرا، زریاب علی شاہد، وجیہہ صدیقی، وجیہہ صدیقی، وجیہہ صدیقی کدھر ہیں؟ وجیہہ صدیقی، یسرا، زریاب علی شاہد۔ چلیں جی، اب 5th سیکشن ہے، 2 سیکشن رہ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا تمہارا فیضان چشتی نام چلا گیا ہے نہیں گیا، ابھی دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہاف میں تھے آپ کیا؟ 4th سیکشن تو ابھی تو بند کیا ہے میں نے، 5th سیکشن کھولا ہے۔ تو ابھی نام آپ نے فرسٹ سیکشن میں لگ گئی تھی تو سیکنڈ میں لگا دی نا میں نے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں فرسٹ میں آپ کی لگ گئی تھی تو سیکنڈ میں لگا دی ہوگی۔ فرسٹ سیکشن میں جن کی لگ گئی ان کا نام میں نے نہیں لیا۔ اچھا جی، عبد الاحد جعفری، عبد المعیز، ٹھیک ہے ہو گئی۔ عبد الرحمن، عبد المعیز، عبد المعیز، عبد الرحمن، ٹھیک ہے ہو گئی۔ عبداللہ امتیاز، ہو گئی۔ عادل الطاف، ٹھیک ہے، عادل الطاف کی تو لگی ہوئی ہے، سب ان کی لگی ہوئی ہے۔ انس بن اسلم، انس بن اسلم، انس بن اسلم، انس بن اسلم۔ عریبہ ندیم، یہ لگی ہوئی ہے۔ ارسلان لگی ہوئی ہے، ارشد بیگ لگی ہوئی ہے، عاطر خان لگی ہوئی ہے۔ عائشہ شہاب، عائشہ شہاب، بسمہ جعفری لگی ہوئی ہے۔ دانیہ نعیم لگی ہوئی ہے۔ دانیال خان، دانیال خان، دانیال خان نہیں ہے۔ دعا فاروق لگی ہوئی ہے۔ عیشا ادیب، عیشا ادیب، عیشا ادیب نہیں ہے۔ حافظ شہروز رضا، ٹھیک ہے لگ گئی۔ ماہا معصم لگی ہوئی ہے۔ حمزہ احمد لگی ہوئی ہے۔ مہیرہ کدھر ہے؟ مہیرہ نہیں ہے۔ مہیرہ، مرزا انس بیگ لگی ہوئی ہے۔ محمد احسن، محمد احسن، محمد احسن، محمد احسن کدھر ہیں؟ محمد اسد اللہ، محمد اسد اللہ نہیں ہے۔ محمد بلال خان، بلال خان ہو گئی۔ محمد محمود، محمد محمود، محمد محمود، محمد محمود کدھر ہے؟ محمد محمود، محمد سجاد ہیں؟ محمد سجاد نہیں ہے۔ محمد سمیع طارق، محمد شہیر احمد، محمد شہیر احمد نہیں ہے۔ نظرہ سلیم، اویس احمد خان، شہباز خان، شہباز خان، شاہد حبیب، شاہد حبیب،
سمیہ عارف، ٹھیک ہے ہو گئی سمیہ عارف. سید غیاث حسین، سید غیاث حسین. سید محمد بلال عاصم، سید محمد بلال عاصم. سید مشتبہ حسین زیدی، سید مشتبہ حسین. سید مرتضی حسین زیدی. محمد میثم، سید محمد میثم. سید محمد میثم ہے. سید وجاہت علی تو لگی ہوئی ہے. سید مرتضی حسین زیدی. طاہا حسین، طاہا حسین ہو گئی. طرب خان، طیبہ ہو گئی. طرب، طیبہ ہو گئی. واسق احمد، واسق احمد. چلیں جی لاسٹ سیکشن ہے. بھائی فرسٹ کی لگی ہوئی ہے نا، سیکنڈ کی لگا دیے. جن کی فرسٹ کی لگی ہوئی ہے سب کی لگا دی ہے سیکنڈ کی. آپ کو کیسے پتا کہ نہیں لگی؟ جن کی فرسٹ سیکشن میں لگی ہے ان کی سیکنڈ سیکشن میں نے لگا دی ہے. ان کا میں نے نام لیا ہی نہیں ہے اسی لیے. چلو پھر ابھی رکو، اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں لگی رکو، میں آخر میں چیک کرتا ہوں. رک جاؤ. تو نام میں نے نہیں لیا نا، یہ تو میں بتا ہی رہا ہوں آپ کا. نام میں نے نہیں لیا نا. جن کی فرسٹ میں لگی ہوئی ان کو سیکنڈ میں لگا دی ہے. لگی نہیں ہے تو رک جاؤ پھر اینڈ میں بتاؤ. علی غازی، علی غازی. عریبہ ناصر، عریبہ ناصر. عائشہ شاہد. دعائے زہرا. عائشہ شاہد. دعائے زہرا. اقرا الطاف، اقرا الطاف. محمد عثمان. محمد وقاص اعظم ملک. محمد وقاص اعظم ملک. محمد زید. منتہا مہتاب، ٹھیک ہے محمد زید ہو گئی. منتہا مہتاب. نمرہ طارق. منتہا مہتاب، نمرہ طارق. شنہیل ریاض. منتہا مہتاب ہو گئی. شنہیل ریاض ہو گئی. شنہیل ریاض ہو گئی. سید محمد کمیل عباس زیدی. محمد کمیل، ٹھیک ہے ہو گئی. تاجدار مہدی. اسامہ علی صدیقی. سید تاجدار مہدی. فرسٹ کی بھی لگ گئی ہے ہاں. اسامہ علی صدیقی ہو گئی. عثمان احمد خان. زین علی انصاری. عثمان احمد خان ہو گئی. زین علی انصاری ہو گئی. اچھا جی اب یہ کون تھا مجھے کہہ رہا تھا وہ عبداللہ سے جو سیکشن 4 سیکشن جو شروع ہو رہا ہے، دیکھتا ہوں میں، رکیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سید علیان الدین. کیا کہہ رہے ہیں سیکنڈ کی نہیں لگی ہے؟ اگر فرسٹ لگی تھی تو سیکنڈ لگی ہوگی، فرسٹ نہیں لگی تھی تو سیکنڈ بھی نہیں لگی ہوگی. دیکھ لیتے ہیں. اوپن کر رہا ہوں. سید علیان الدین. یہ عبداللہ سے تھوڑی شروع ہو رہا ہے سیکشن 4، تو عباس علی قریشی سے شروع ہو رہا ہے. ادھر سید علیان الدین نام نہیں ہے. سید علیان الدین نہیں ہے یہاں پر. سیکشن 5 ہوگا آپ کا. پھر سب سے پہلا تو سیکنڈ سیکشن کھولا تھا، کیونکہ فرسٹ میں تو کسی کا نام ہی نہیں ہے. سیکنڈ سیکشن کھولا تھا سب سے پہلے. سیکنڈ میں دیکھتا ہوں.
سیکنڈ سیکشن جو ہے عبداللہ سے شروع ہو رہا ہے. اس میں جو ہے سید علیان الدین. ٹھیک ہے لگا دی. تھوڑی دیر میں دیکھو اپڈیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں اپڈیٹ ہو جائے گی. عثمان احمد خان تمہارا نام کیوں نہیں آیا؟ اسی وقت بولتے ہیں اگر نام نہیں آ رہا تو. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ چیک کریں گے. لگی ہوئی ہے علیان الدین. تھوڑی دیر میں اپڈیٹ ہوگی. عثمان احمد خان تمہارا کون سا سیکشن ہے؟ لاسٹ سیکشن ہے. ابھی دیکھ رہا ہوں. ایسا کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس کی سیکنڈ ہاف میں لگی ہوئی اور فرسٹ میں نہیں لگی ہوئی. ایسا پوری اٹینڈنس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. میں اوپن کر کے چیک کر رہا ہوں. یہ اوپن ہو گیا ہے. عثمان احمد خان دونوں میں لگی ہوئی ہے تمہاری یار. یو الفابیٹ میں عثمان احمد خان ہے, اسامہ علی صدیقی ہیں. دونوں کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. کیوں نہیں نام آیا؟ بغیر نام لیے میں لگا ہی نہیں سکتا ہوں. محمد عدیل کون سا سیکشن ہے تمہارا؟ تھرڈ سیکشن ہے. تھرڈ سیکشن میں تو صرف عبداللہ ہے. یہ نبیل ابرار ہے. سیکشن 4 ہوگا. میں اس میں دیکھتا ہوں. سیکشن 3 میں تو صرف نبیل ابرار کا نام ہے. سیکشن 4 میں بھی نہیں ہے آپ کا نام. محمد عدیل. سید محمد عدیل تو نہیں ہے؟ یا سیکشن 2 میں ہوگا. سیکشن تو اپنا یاد رکھا کرو یار. آج 12ویں کلاس ہوئی ہے, آپ لوگوں کو سیکشن ہی نہیں یاد ہوئے. ہر کلاس میں سیکشن بتاتا ہوں کہ میں اب سیکشن 1 کھول رہا ہوں, 2 کھول رہا ہوں, 3 کھول رہا ہوں. ہاں تو آپ نہیں لگی ہوئی نا آپ کی اٹینڈنس. لگا دی میں نے. خیر اب چلیں ہو گئی, لگا دی. اور کوئی آپ کا سیکشن 2 ہے یہ یاد رکھیں آئندہ. اور کوئی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے اٹینڈنس کا ایشو والا ابھی؟ ٹھیک ہے محمد عدیل, میں نے آپ کی لگا دی ہے. آپ کا سیکشن 2 ہے, یاد رکھیے گا. اور کوئی اسٹوڈنٹ ابھی تو نہیں ہے اٹینڈنس کا ایشو والا تو مجھے بتا دیں. ابھی کلاس میں ہے ایسے کوئی اسٹوڈنٹ؟ چلیں جی, دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.